السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایران اور افغانستان کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی ہے۔ دونوں ملکوں کی سرحدوں پر جھڑپ ہوئی ہے، دونوں طرف سے فائرنگ ہوئی ہے اور اس فائرنگ میں 5 لوگوں کی موت ہو چکی ہے۔ دونوں طرف سے ہونے والی فائرنگ کی وجہ سے آس پاس کے جو گاؤں ہیں وہاں ڈر اور خوف کا ماحول ہے۔ لوگ اپنا علاقہ چھوڑ کر دوسری جگہوں پر جانے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ ایران کا الزام ہے کہ فائرنگ پہلے افغانستان کی طرف سے کی گئی اور ہماری آرمی نے، سرحدی افواج نے اس کا جواب دیا۔ افغانستان کا الزام ہے کہ فائرنگ پہلے ایران کی طرف سے کی گئی اور ہماری فوج نے اس کا جواب دیا ہے۔ بہرحال سرحد پر فائرنگ ہوئی، 5 لوگوں کی موت ہو گئی اور ابھی تک دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی برقرار ہے، تنازع چل رہا ہے اور اس کا کوئی حل سامنے نہیں آیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان یہ لڑائی اور تنازع کس وجہ سے ہے؟ اس فساد کی، اس لڑائی کی وجہ کیا ہے؟ اور وجہ ہے پانی کی وجہ سے، دریائے ہلمند کی وجہ سے دونوں ملکوں کے درمیان تازہ جھڑپ شروع ہو گئی ہے اور ان دونوں ملکوں میں یہ کوئی لڑائی پہلی مرتبہ نہیں ہوئی ہے بلکہ ماضی کی پرانی لڑائی ہے اور ایک مرتبہ پھر یہ لڑائی شروع ہو گئی ہے۔ افغانستان سے ایک دریا بہتی ہے جس دریا کا نام ہے دریائے ہلمند۔ ہزاروں سال پرانی یہ ندی ہے اور افغانستان سے گزر کر یہ دریا ایران جاتی ہے۔ 1500 کلومیٹر یہ لمبی دریا ہے اور اس کے پانی سے دونوں ملک استفادہ کرتے ہیں۔ دونوں ملکوں کو خشک سالی کا پچھلے کئی سالوں سے سامنا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق ایران کی 97% عوام کو خشک سالی کا سامنا ہے۔ پچھلے سالوں میں یعنی سال 2021 میں ایران کے کسانوں نے بڑے پیمانے پر اس کے خلاف احتجاج بھی کیا تھا۔ افغانستان کو بھی خشک سالی کا سامنا ہے اور ابھی ایمنسٹی انٹرنیشنل کی جو رپورٹ آئی ہے اس میں افغانستان تیسرے نمبر پر آ گیا ہے ان ملکوں کی فہرست میں جہاں بہت زیادہ خشک سالی پائی جا رہی ہے۔ تو ان دونوں ملکوں میں خشک سالی ہے اور یہ دونوں ملک دریائے ہلمند کے پانی سے استفادہ کرتے ہیں کھیتوں کو سیراب کرنے کے لیے، بجلی بنانے کے لیے اور دوسری ضرورتوں کو پیدا کرنے کے لیے۔ اب حالیہ دنوں میں افغانستان کی طالبان سرکار نے فیصلہ کیا کہ دریائے ہلمند کے پانی کا استعمال کیا جائے گا بجلی کی پیداوار کے لیے اور ڈیم بنانے کے لیے تاکہ اس پانی سے کھیتوں کو سیراب کیا جا سکے۔ افغانستان کی طالبان سرکار کے اس منصوبے کا جب علم ہوا ایران کو تو ایران نے سخت ریئیکشن کا اظہار کیا، افغانستان کو دھمکی دی اور کہا 1973 کے معاہدہ کی پابندی کرے افغانستان اور دریائے ہلمند کے مشترکہ پانی سے چھیڑ چھاڑ نہ کرے، اس پر ہمارا حق ہے۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کا سخت بیان آیا جو میڈیا نے لکھا ہے کہ انہوں نے خبردار کیا تھا طالبان کو کہ وہ مشترکہ دریائے ہلمند پر ایران کے پانی کے حقوق کی خلاف ورزی نہ کرے اور 1973 میں طے پانے والے معاہدوں کی خلاف ورزی سے گریز کرے۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کی اس دھمکی کا جواب افغانستان کے وزیر خارجہ امیر متقی نے دیا اور انہوں نے کہا کہ طالبان 1973 کے معاہدے پر بڑے ہوئے ہیں۔ افغانستان اور خطے میں طویل خشک سالی کو نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے اور دونوں ملکوں کو ساتھ مل کر بیٹھ کر بات کرنے کی ضرورت ہے۔ میڈیا میں تبصرہ کرنے سے یا اس طرح کا بیان دینے سے مسئلہ نہیں حل ہوگا۔ ان دونوں ملکوں کے درمیان پہلے بھی کئی مرتبہ کشیدگی اور تنازع پایا گیا ہے۔ ایک کشیدگی اور تنازع کی وجہ تو یہ ہے کہ افغان کے مہاجرین لگاتار ایران میں جا رہے ہیں۔ ایران اور افغانستان کے درمیان اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ جھڑپ ہوئی ہے، کشیدگی پائی گئی ہے اور اس مرتبہ کشیدگی کی وجہ تھی افغان مہاجرین کے ساتھ ناروا سلوک۔ افغانستان نے الزام عائد کیا تھا ایران پر کہ ایران افغان مہاجرین کے ساتھ اچھا رویہ اختیار نہیں کرتا ہے۔ ایران میں اس وقت تقریباً 2 ملین کے قریب افغان مہاجرین پائے جاتے ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ تقریباً 7 لاکھ ایسے مہاجرین ہیں جو افغان پاسپورٹ ہولڈر ہیں۔ اس کے علاوہ تقریباً 8 لاکھ مہاجرین ایسے افغانستان کے جو ایران میں پائے جاتے ہیں اور وہ مہاجرین کے طور پر رہتے ہیں۔ ایک رپورٹ میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ 2 ملین لوگوں کا کوئی دستاویز اور ڈاکومنٹس نہیں ہے کہ وہ کس حیثیت سے ایران میں رہتے ہیں۔ اس کو لے کر کے بھی پچھلے دنوں جھڑپ ہوئی تھی اور ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق اب تک دونوں طرف سے 11 افراد کی ہلاکت ہو چکی ہے اس مرتبہ بھی اور پہلے مرتبہ کے تنازع کو لے کر کے۔ اب دونوں ملکوں کے درمیان پانی کو لے کر کے تنازع پیدا ہو گیا ہے۔ دریائے ہلمند کے پانی پر دونوں ملک اپنا اپنا دعویٰ کر رہے ہیں۔ حالانکہ دونوں ملکوں میں اس وقت جو سرکار ہے وہ علماء کرام کی سرکار ہے، فرق صرف مسلک کا رہ گیا ہے۔ ایران میں شیعہ علماء کرام کی حکومت ہے اور افغانستان میں سنی علماء کرام کی حکومت ہے۔ دونوں ملکوں نے امریکہ سے آزادی حاصل کی ہے۔ ایران میں بھی پہلے امریکیوں کی حکومت تھی، رضا شاہ پہلوی امریکی
अमरीकी मफाद को वहाँ मुसल्लत करता था। चुनांचे ईरान के उलमाए किराम ने रज़ा शाह पहलवी के ख़िलाफ़ तहरीक चलाई और अमेरिका को वहाँ से मार भगाया, बल्कि ईरान में जो हुकूमत की बुनियाद है वो अमेरिका और इसराइल से नफ़रत की बुनियाद पर है। इसी तरह अफ़गानिस्तान को भी पिछले दिनों यानी साल 2021 में अमेरिका से आज़ादी मिली थी। तो दोनों जगह उलमाए किराम की हुकूमत है। अब दोनों मुल्कों को बैठकर बातचीत करनी चाहिए। अफ़गानिस्तान की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है कि ईरान को चाहिए कि वो मिलकर बैठकर बातचीत करे, पानी के मसले को हल करे। 1973 का मुआहदा बहुत पुराना हो चुका है। हमारी आवाम को भी खुशकिसाली का सामना है। अपने मुल्क में बहने वाले दरिया के पानी से हम फ़ायदा नहीं उठाएंगे तो आखिर कौन उठाएगा। इस वीडियो में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारे मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।